بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین، روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے اور افطار پر روزہ ختم ہوتا ہے۔ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری کے فضائل منقول ہیں، وارد ہیں، وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کے فضائل اور اس کی اہمیت بھی منقول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسرا موقع خالق کائنات سے ملاقات کے وقت۔ روزہ افطار کے وقت روزے دار کے لیے خوشی کا موقع اس لیے ہوتا ہے کہ دن بھر اس نے اللہ پاک کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جائز طریقے سے، جائز تقاضوں سے، کھانے سے، پینے سے رکائے رکھا، بچائے رکھا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ ساری پابندیاں اس کے لیے ختم ہو جائے گی اور ایک عمل جو اللہ پاک نے اس کے اوپر لازم کر دیا تھا وہ اپنی بھرپور کوشش سے اب مکمل کرنے کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ تو اس لیے اس کو خوشی ہونی چاہیے اور مسرت بھی ہونی چاہیے کہ یہ میرا روزہ اب مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بہت زیادہ اجر و ثواب سے روزے دار کو قیامت کے دن نوازے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث کو ہم نے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک دسترخوان بچھائیں گے جس میں اللہ پاک بے شمار نعمتیں صرف اور صرف روزے دار کے لیے رکھیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے روزے دار کے لیے رکھا گیا، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ روزے دار کے لیے روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آئے گا، تو یہ اس کے لیے خوشی و مسرت کا موقع ہوگا کہ اللہ کی بخشش و نوازش اس کو ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے اس کو انعامات عطا کیے جائیں گے، تو یہ خوشی و مسرت کا دوسرا موقع ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ افطار کے وقت اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ افطار کے وقت اللہ پاک روزے دار کی دعائیں قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، یہ فضیلت و اہمیت اور عظمت ہمارے ذہنوں اور دماغ میں ہونا چاہیے۔ ہم روزہ افطار تو کرتے ہیں لیکن اس تصور کے ساتھ کریں کہ یہ میرے لیے خوشی کا موقع، مسرت کا موقع ہے، خالق کائنات کے حکم کو ہم نے پورا کیا ہے، میں اجر و ثواب سے اب نوازا جاؤں گا۔ جب ذہن میں یہ نیت، یہ شوق، یہ جذبہ ہوگا تو بندہ افطار بھی کرے گا، اللہ پاک کے یہاں شکر گزار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ افطار کی شروعات کس عمل سے کی جائے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ کھجور کے ذریعے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ہوگا، کھجور میسر نہ ہو تو پانی کو استعمال کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو افطاری میں سب سے پہلے کھجور استعمال کریں، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کا استعمال کریں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بعض لوگوں میں ناواقفیت یا کم واقفیت، جہالت کی وجہ سے یہ معروف و مشہور ہے کہ افطار کے موقع پر سب سے پہلے نمک کو استعمال کریں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا، بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا ہم کو اسی کو اپنانا چاہیے کہ کھجور یا پانی کے ذریعے سے افطار کریں۔ دوسری بات، میرے عزیز دوستوں، روزے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، دوسری دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ان دو دعاؤں کو افطار کے موقع پر پڑھنا چاہیے۔ یہ تو افطار سے متعلق دو تین ضروری باتیں ہم نے عرض کی ہے۔ آخری ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ افطار گھر پر کرتے ہیں تو اتنی تاخیر اور دیر کر دیتے ہیں کہ نماز مغرب کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے یا جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، یہ غفلت و لاپرواہی اگر ہم برتیں گے تو بہت بری بات ہوگی۔ افطار کرنا چاہیے لیکن ہماری نماز باجماعت نہیں چھوٹنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سحری میں سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں اور افطار کے موقع پر اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے اور ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال جب افطاری ہماری مکمل ہو جائے تو مغرب کی نماز کو لازمی طور پر ادا کرنے والے ہم بن جائیں، تاکہ ہمارا یہ عمل، روزہ وغیرہ ساری چیزیں اللہ کے
دربار میں ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنے، ورنہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ ہمارے لیے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دلانے والا نہیں بنے گا، یعنی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں تو بھوکے رہے ہی، آخرت میں بھی اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔